کہ مشرقی دنیا میں مولانا روم کے بعد اگر کوئی مؤثر ترین شخصیت علمی، ادبی، روحانی لحاظ سے کوئی ہے تو وہ علامہ اقبال ہے۔ علامہ اقبال سر سید کا تسلسل بھی ہے، لیکن سر سید کے نظریات سے وہ بالکل مختلف ہے۔ ہم عقیدت کی حد تک کبھی کبھی بہت بڑھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے گروہ کے اوپر طعن و تشنیع شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے کہ سر سید احمد خان بلا شبہ ان کی نیت بہت مخلص تھی، وہ مخلص شخص تھے، اور ہندوستانی قوم کو عظمت رفتہ دینے کے لیے جو کچھ ان کو سمجھ میں آ رہا تھا، جو تدابیر ان کو لگ رہی تھی، اس کے ذریعے سے وہ کوششیں کر رہے تھے۔ لیکن ایک طرف وہ چلے گئے جس طرف وہ نہ جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اسلامیات کے حوالے سے جو انہوں نے تعلیلات شروع کی وہ بلا شبہ صحیح نہیں۔ سائنس کسی چیز کو مانے یا نہ مانے، سائنسی ایک نظریہ آتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد دوسرا سائنٹسٹ اس کو رد کر دیتا ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے جو قرآن و حدیث میں فرما دیا گیا ہے وہ برحق ہے اور وہ حقیقت ہے۔ اس کو ہم استعارتی اور صرف لفظی تعبیرات کی حد تک نہیں ڈال سکتے۔ یہ زبانوں میں ہو سکتا ہے لیکن عقائد اسلامیات میں ایسا نہیں ہے، وہاں پیغام اہم ہوتا ہے، لفظیات اہم نہیں ہوتی ہیں۔ تو جیسے کہ ابھی امتیاز صاحب نے بات کی کہ اس وقت سائنس کی طرف لوگ نہیں تھے اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کی۔ اصل میں جن کچھ چیزیں ایسی، مخلوقات ایسی ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں لیکن وہ ہیں۔ نیکی اور بدی کا انہوں نے انکار کر ڈالا اور اس کو ہماری اپنی کیفیات پر عامل کر ڈالا۔ تو یہ سراسر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن پاک کے بالکل خلاف تھی۔ اور پھر سر سید احمد خان اور ان کے خاندان کا ایسٹ انڈیا کمپنی سے تعلق بھی اس چیز کو مزید جو ہے شبہ میں ڈال رہا۔ تو وہ اپنے کام میں مخلص ضرور تھے، لیکن قرآن نے کچھ حدود بتائی ہیں قرآن کو پڑھنے کے لیے، اور اس میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِہ، کہ جو علم میں مضبوط ہوتے ہیں، راسخ ہوتے ہیں، اور ان کو کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے اور اس کو یاد کرنا ضروری ہے۔ یعنی قرآن پاک کو جب ہم سمجھیں یا تفسیر کریں تو اس کے لیے اصول قرآن موجود ہیں، اس کے مطابق ہی اس کی تفسیر لاتے ہیں۔ اسی لیے سب سے اعلیٰ تفسیر تفسیر بالقرآن ہے، اس کے بعد تفسیر بالحدیث ہے، اور اس کے بعد تفسیر بقول صحابہ ہے۔ اس کے علاوہ جو آدمی کی تفسیر بالرائے ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور سر سید تفسیر بالرائے دے رہے تھے، نہ کہ تفسیر بالقرآن دے رہے تھے، اور نہ ہی تفسیر بالحدیث دے رہے تھے، اور نہ ہی تفسیر بقول صحابہ ہے۔ لہٰذا اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف یہ اس لیے میں نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ابھی وہ بات کر رہے تھے اور ہم ادھر جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے کام میں مخلص تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنے اس راستے کو ہموار کرنے کے لیے جس طریقے سے قرآن پاک کی انہوں نے تعبیرات کر ڈالی وہ کرتے، اور اس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا، چاہے وہ ان کے ساتھی ہوں، ان کے وفاقا رہے ہیں، ان میں سے بھی کسی نے بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اور اگر ایک طرف سے فتوے آ رہے تھے تو وہ ضروری بھی تھے ان کے لیے، اس لیے کہ اگر ایک قرآن پاک کے تحت کام کر رہا ہے اور اگر اسی کے خلاف دوسرا اٹھ کھڑا ہوا ہے تو اس کا فریضہ بھی ہے کہ اس کا دفاع کرے،
تو اگر وہ اس میں پتھر نہ ڈالتے تو پھر اس کے چھینٹے بھی نہ ہوتے. تو بہرحال رہی بات علامہ اقبال کی، تو علامہ اقبال کی کہیں چیزیں ہیں، لیکن علامہ اقبال نے جو وجودیت پہ کام کیا اور جس مستقل مزاجی سے کیا اتنا کسی وجودی مفکر نے بھی نہیں کیا. گوئٹے کی بات کی جاتی ہے، نٹشے کی بات کی جاتی ہے، ڈیکارٹ کی بات کی جاتی ہے، برگسان کی بات کی جاتی ہے، تو اس وقت ہر چیز کو جو فلسفی لوگ تھے وہ کائنات کو بھی فلسفے کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، عقل کے ذریعے، روح کو بھی عقل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اور ٹائم اینڈ اسپیس جو زمان و مکان ہے اس کو بھی وہ عقل کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور خدا کو بھی وہ عقل کی بنیادوں پر اتار کر کے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. فلسفہ تصورات، سائنس پریکٹیکل، پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ فلسفی تھے، اور کوئی بھی زندگی اور موت کے حوالے سے اگر وہ بحث کرتے تھے تو وہ فلسفیانہ انداز میں کرتے. اور اردو کے اندر وجودیت پہ اگر سب سے بڑا شعر کلاسیکی دور میں کہا ہے تو وہ غالب کا ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، جو گویا مجھ کو ہونے میں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اور پھر اقبال نے اس پر جو ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ بات کی، اور کیونکہ وجودیت کو جب ہم پس پردہ ڈال دیتے ہیں تو ہم اپنی حیثیت کو کھو دیتے ہیں، اور جب ہماری اپنی حیثیت چلی گئی تو پھر ہم کسی بھی کام کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اور جیسے میر نے کہا ہستی اپنی حباب کی سی ہے یہ نمائش سراب کی سی، تو ہم سراب ہی ہو گئے. ہم تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے. مجھے کبھی کبھی میر کے اوپر بڑا غصہ بھی آتا، اتنا بڑا ہٹا کٹا اس کا فوٹو دیکھیں گے، اتنا بڑا فنکار خدائے سخن ہو گیا لیکن اپنے کھانے کے لیے انتظام نہیں کر سکا، اور روتا رہا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہا. تو یہ اس وقت تھی جو تقدیر کے اوپر ہمارے لوگ بھروسہ کر کے بیٹھے تھے، اور اقبال نے جو مرض تھے ہمارے عوام کے اندر موجود تھے ان کی تشخیص کی، اور تشخیص کے بعد علاج شروع کیا. اور سب سے بڑی تشخیص جو اس نے کی تھی جو اسلامی تصوف کے ذریعے وحدت الوجود کا نظریہ عام ہو گیا تھا، اور اس میں دنیا سے دور ہٹنا ہے اور گوشہ نشینی اختیار کرنا ہے، قناعت کر لینا ہے اس قسمت کے جو ہمیں حاصل ہو گیا ہے، اور کوششوں کی ضرورت نہیں. اور شاید یہ تقدیر کے بھروسے کی بات اس وقت سے کہیں شروع ہو گئی کہ جب یزید تخت نشین ہو گیا، اور اس وقت اسلامیات سیاست سے دور ہو گیا. اور اسی ٹرننگ پوائنٹ کے لیے شاید علامہ اقبال نے کہا تھا ایوان صدارت ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جمہوریت. تو وحدت الوجود کا جو نظریہ عام ہو گیا تھا اس کو اقبال نے فلسفے کے ذریعے بھی رد کیا اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے بھی اسے رد کیا. فلسفے کے ذریعے اس نے اس طریقے سے رد کیا کہ بھائی جو فلسفہ ہے، ہم اور آپ مسلمان خدا کو قدیم مانتے ہیں. قدیم کو چیز شائع ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ نہیں. قدیم اس کو کسی نے بنایا نہیں. اور عالم کو اسلام حادث مانتا ہے، یعنی وہ پہلے نہیں تھا بعد میں، اسی حادث سے حادثہ ہے کہ بعد میں پیدا ہوتا ہے. تو فلسفی جو ہے وہ عالم کو بھی قدیم مانتے ہیں. تو اب یہاں جب قطرے میں آپ سمندر دیکھنے لگے، غالب نے کہہ دیا، غالب اس کے بھی قائل تھے، کیا ہے وہ قطرہ اپنا بھی ہے حقیقت میں دریا، لیکن ہم کو تقلید کن کے ذریعے منصور ہے.
جی تو